طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے دونوں چیزیں بیان کر دیں. میں بدی محلے سے آیا ہوں. سب سے پہلے کل ہمیں بتایا گیا تھا کہ عقیدے کے لغوی معنی ہے گرہ لگانا، اور عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. عقیدے کے بغیر ہماری تمام عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب ضائع ہو جائے گی. اس کی ہم نے اس طرح مثال لی تھی کہ ایک تھیلے کی طرح ہے، اس میں ہم اپنے سارے اچھے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سارے اس میں ڈالتے ہیں، اور اس کے نیچے ایک گرہ لگاتی ہے. وہ گرہ عقیدہ ہے. اگر وہ گرہ پختہ لگی ہوگی، صحیح لگی ہوگی، تو ہمارے مال ضائع نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہ گرہ صحیح نہیں ہوگی، ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، تو تمام عبادات ضائع ہو جائیں گی. اس کے بعد ہمیں کل غسل کا مکمل سنت طریقہ بتایا گیا تھا. اس میں سب سے پہلے دونوں کلائیوں تک ہاتھ دھونے ہیں 3 دفعہ. اس کے بعد استنجا کرنا ہے، تیسرا غرارے کرنے ہیں. اگر روزہ ہے تو غرارے نہیں کرنے. پھر آپ نے مغرب کی افطاری کے بعد یا مغرب کی اذان سے پہلے کرنی ہے. اور اس کے بعد ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے. اس کے بعد جسم میں کسی جگہ پر نجاست جیسے کوئی گندگی وغیرہ ہے، ناپاک قطرہ لگا ہو، وہ آپ نے ہٹا دینا ہے. اس کے بعد آپ نے مکمل وضو کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے سر کو اس طرح دینا ہے جس میں داڑھی اور سر کے بال اور منہ کا کوئی بھی ایک بال بھی مشک نہ رہے. اس کے بعد دائیں کندھے سے لے کر دائیں پاؤں تک پورا پانی ڈالنا ہے. ایسے پانی ڈالنا ہے کہ ایک قطرہ بھی خشک نہ رہے. پھر بائیں کندھے سے لے کر بائیں پاؤں تک پانی ڈالنا ہے، اس میں بھی ایک بال بھی خشک نہ رہے. شکریہ. اچھا، آپ ایک سوال کا جواب دیں. یہ بتائیں کہ جو ترتیب آپ نے بیان کی ہے غسل کرنے کی، یہ ضروری ہے یا نہیں؟ یہ ترتیب قطعاً ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے سب سے آخری والی چیز شروع میں کر دی ہے یا بیچ میں آپ کوئی بھول گئے ہیں، تو وہ سارا شروع سے نہیں کرنا پڑے گا. جو رہ گیا ہے صرف وہی آپ آخر میں کر سکتے ہیں. جی ماشاء اللہ، جزاک بہت خوب. جی اللہ تعالیٰ آپ کی ذہانت میں اور زیادہ اضافہ فرمائے. جی آپ رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان